بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک۔ سٹوری نیم دستک۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ام حبیبہ تمہارے لیے، یعنی کہ ہمارے خون سے، تمہارے بطن سے جنم لینے والی یہ لڑکی۔ یا اللہ، ہمیں موت کیوں نہیں آ لیتی؟ ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ ہماری یہ سفید داڑھی، یہ سفید کرتے، ہماری نمازیں کیسی اکارت گئی ہیں۔ ام حبیبہ تم کیا جانو، تم کیسے سمجھ سکتی ہو بھلا؟ مولانا کوثر جمیل کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، ٹپ ٹپ آنسو گریبان بھگو رہے تھے، اور دیوار سے لگی کھڑی حجاب جمیل کی والدہ ام حبیبہ دوپٹہ سختی سے سر پر جمائے تھر تھر کانپ رہی تھیں، وہ جن کے دوپٹے کی پرچھائی تک کوئی نامحرم نہ پا سکا تھا، جن کی آواز سے صرف گھر کی دیواریں مانوس تھیں۔ آج ان کی اکلوتی بیٹی جو شریعت کے سارے اصولوں کے عین مطابق پالی گئی تھی، پالنے میں ہی جسے سورۃ رحمان کی تلاوت سنا سنا کر محبوب واحد سے محبت کرنا سکھایا گیا تھا، وہ ایک نامحرم کو خط لکھتی تھی، غیر کی محبت میں مبتلا تھی۔ جانے من جانے جہاں، ان کا جہان تو مصلے سے شروع ہو کر قرآن کی تفاسیر تک آ کر ختم ہو جاتا تھا، نہ کسی آئے فیشن کی خبر، نہ جاتے موسم سے لگاؤ۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، اور اس عارضی دنیا سے کیا دل لگانا؟ مگر حجاب کے عارض کسی محبوب نام کی شے سے دہکے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ کہاں کمی رہ گئی تھی؟ ان کے خاندان کی ناموس کی تو لوگ بھرے بازاروں میں قسمیں کھاتے تھے۔ جھوٹ، ملاوٹ، دنیا داری سے یہ خانوادہ کوسوں نہیں، ہزاروں سال کے سفر جتنا دور تھا، پر نقب لگی تو کہاں سے، کون لگا گیا؟ اپنی محبتوں کا مرکز جسے رب سے محبت کرنا سکھایا گیا تھا، وہ بشر کی محبت میں اندھی ہو کر سفید باریش باپ کو خون میں نہلانے سے کم کارنامہ سر انجام دے کر نہیں کھڑی تھی۔ 9ویں جماعت کی طالبہ جسے 9واں سپارہ حفظ کیے ابھی 9 دن بھی نہیں ہوئے تھے، مولانا صاحب گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ آج سے حجاب کا پڑھنا لکھنا بند، گھر رہ کر گھرداری سیکھیں گی بس۔ مولانا صاحب کا اٹل فیصلہ تھا تو ام حبیبہ کے دل کی آواز۔ وہ تو پہلے بھی حجاب زہرہ کے اسکول جانے کو وقت کا ضیاع سمجھتی تھیں، اپنے مدرسے میں سیکھنے پڑھنے کو کیا نہیں تھا جو یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے نکل پڑیں۔ یہ ضد صرف مولانا صاحب کی تھی جو حجاب زہرہ کے سرخ سیبوں سے دہکتے گالوں میں مستقبل کی تعلیمی یافتہ معلمہ کھوجا کرتے تھے۔ وہ اس کی پڑھائی لکھائی پر بھی خاص توجہ دیا کرتے تھے۔ حجاب کی رائٹنگ انہیں بہت پسند تھی، موتیوں سے چمکتی ہوئی۔ مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ حجاب کے کمرے میں چلے آئے تھے، اور انگریزی کی کتاب سے ایک پرچہ زمین بوس ہو گیا تھا جو انہوں نے اٹھا کر واپس رکھنا چاہا، مگر بیل بوٹوں سے سجی تحریر نے انہیں متوجہ کر لیا تھا۔ جان سے پیارے عمیر، وہ زندہ آگ میں پھینک دیے جاتے تو شاید اتنی اذیت سے نہ گزرتے جتنی تکلیف انہیں یہ پرچہ پڑھ کر ہوئی تھی۔ چاند دھیرے دھیرے محو سفر تھا، اس کے کمرے میں کتابیں ویسی کی ویسی بکھری پڑی تھیں، اور بیڈ کے پاس رکھے سلیپر۔ وہ ننگے پیر فرش پر مغرب سے کھڑی تھی، البتہ دوپٹہ سر پر ویسے ہی جمع تھا جیسے پیدائش سے لے کر آج اس گھڑی تک۔ پاک سٹڈیز، اردو، بہار اردو، حساب کا ہوم ورک ابھی رہتا تھا۔ دستے کے اوپر دھرا پین جس میں سے نیلی انک نکل نکل کر پورے دستے پر پھیل چکی تھی، اب بھلے وہ پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے کر نیلا کر دے، پین اٹھانے کتابیں سمیٹ کے رکھنے سے کیا حاصل؟ اب وہ کبھی اسکول نہیں جا سکے گی۔ وہ جانتی تھی اس کی دنیا تو پہلے بھی بے حد محدود تھی۔ اب گھر کی چار دیواری سے باہر کی دنیا بھلے ساری نیلے رنگ کی ہو جائے یا پھر نیلے رنگ کی ہو کر اڑ جائے، اسے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ فی کے دروازے کھلنے کی امید کرنا عبث تھا۔ مہرین، عبداللہ، سمرہ، سلیم، نمرہ، خرم، فائزہ، اختر، سب کی حاضری لگنی تھی، مگر حجاب زہرہ غیر حاضر ہو گئی۔ امی جان، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ گالوں پر آنسوؤں کی جگہ حیرانی جمی تھی۔ چمکیلے سنگ مرمر کے سفید فرش پر اس کے سلیپر گھسٹتے تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ ہاٹ پاٹ میں اس کے لیے پراٹھا ہوگا، فلاسک میں چائے، اور بس۔ اسے اسکول کے چاٹ چنے شدت سے یاد آئے۔ امی جان، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ اسے ان کے خاموش رہنے پر بھی اعتراض تھا۔
تم نے ایسا کیوں کیا؟ امی جان کا جواب سوال تھا۔ وہ مجھے اچھا لگا تھا۔ اس کی آنکھیں جھکی تھیں، صرف لب ہیلے تھے اور ام حبیبہ پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ تمہیں ہزاروں سال جہنم کی آگ میں جلنا کیوں پسند آیا حجاب؟ وہ آنکھیں نہ جہنم کی بھڑکتی آگ سے ڈرتی دکھائی دیتی تھیں، نہ جنت کی طلبگار لگتی تھیں۔ میرا جواب تھا، میرا خواب تھا۔ میرا خواب تھا کہ تم بہت سارا پڑھ لکھ لیتی، تم دنیا کی رنگینیوں کو محسوس کرتی۔ تمہیں افسوس کون سا رنگ پسند آیا؟ دہکتا جہنم۔ امی جان سے معافی مانگنا فضول تھا۔ روز اتنے سارے بچوں کی چہل پہل دیکھنے والی اندر سے اکیلی تھی۔ اپنا اکیلا پن بانٹنے آئی تھی، مگر وہ اٹھ کر جا چکی تھیں۔ صرف جائے نماز پر تسبیح بھول گئی تھیں، سرخ دمکتے دانے۔ سارے برتن دھل کر اپنی جگہ پر تھے۔ کچن کیبنٹ میں وہ نہ جانے کیا تلاشتی تھی، اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ امی جان صرف بابا جان کے ڈر سے اس کی پڑھائی کے حق میں نہیں بولتی تھیں، اور اندر وہ بھی۔ چھناکے سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، اتنے زور سے کہ 2 آنکھیں گرم پانیوں سے بھرا دریا بن گئیں۔ میں نے اسے دیکھا تھا، وہ گیٹ پر کھڑا رہتا تھا، میرے لیے نہیں، وہ سمرینہ کا بھائی تھا، سمرینہ کے لیے آتا تھا۔ اس لیے سمرینہ نے ہی مجھے بتایا کہ وہ عمیر ہے، مجھے اسی نے بتایا تھا۔ اس نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں، وہ میری شکل، آنکھوں کی اٹھان تک سے واقف نہیں۔ پھر میں نے ایک نہیں کئی خط لکھے، روز لکھے، دن رات لکھے، مگر امی جان ایک خط بھی اسے دیا نہیں، نہ ہی وہ میرے ان خطوط سے متعلق کچھ جانتا ہے۔ کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ اس ٹھنڈے یخ ماحول سے اندر جلتے ہیٹر کی حدت میں بھی حجاب کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اپنی غلطی، اپنی محبت کا اعتراف جو اس کے گلے کا پھندا بننے جا رہی تھی، اسے یہ پھندا گلے سے نکالنے کا یہی راستہ سجائی دیا تھا، یہیں سے روشنی کی کرن دکھتی تھی۔ باقی سارے دروازے اس سختی سے بند تھے کہ کھولنے کی کوشش میں صرف اس کی انگلیاں زخمی ہو سکتی تھیں۔ اپنے لہو کا تماشا اس نے کئی روز سہا تھا۔ کل حمیرہ اس کی کلاس فیلو سے بتا کر گئی تھی کہ بابا جان اس کا نام تک خارج کروا آئے تھے۔ وہ وجہ جاننا چاہتی تھی، وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، آنسو ایک داستان لکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر، اس کے دل کی کوری دیواروں پر بے بسی تھی۔ کیا حجاب زہرہ کی زندگی تاعمر تاریک ہو چکی ہے؟ یہ سوال لیے اپنی جولی امی جان کے حضور جا پھیلائی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گی۔ اگر آنسو ایک روانی میں بہتے تو آسانی سے اس کے لیے رستہ بنا لیتے، جڑے ہوئے ہاتھ، کپکپاتے لب، سوجی آنکھیں۔ یہ صرف اسکول جانے کا سوال ہے، کسی محبت کی بھیک نہیں مانگی گئی۔ کیا بے نام محبت کی معافی مل سکتی ہے؟ کیا مل سکتی ہے؟ امی جان نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ ان کے نرم انگلیوں کا بالوں میں چلنا حجاب کو سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھیں۔ ہمیشہ سے سچ بولنے کی تربیت دینے والی امی جان جانتی تھیں کہ یہ سچ ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں، مگر وہ بے بس تھیں، اور بے بسی سے بڑا درد کوئی نہیں۔ پھر اس کی زندگی تاریک تو نہیں ہو سکی تھی، کچھ روشن سی ہو چلی تھی۔ عبد الرحمن اس کا شوہر، اس کا دوست بن گیا تھا۔ بابا جان کو پتہ چلا کہ آپ شوہر کے بجائے دوست بنے ہوئے ہیں تو انہیں کیسا لگے گا پتہ نہیں۔ اس نے عبد الرحمن اپنے دوست سے ہر بات چھپا لی تھی۔ ہم اس گلی سے چلیں، یعنی بل کھاتی گلی کے تقریباً سارے کونے آلو چھولے سموسے پکوڑے بیچنے والوں سے بھرے ہوئے تھے۔ پچھلی طرف والی کھڑکی کی کلاس روم سڑک سے اتنے اونچے تھے کہ ایڑیاں اٹھا کر اندر جھانکا جا سکتا تھا۔ اس نے بھی یہی کیا، ایڑیوں کے بل اندر جھانکنے لگی۔ کسی نے اسے نہیں پہچانا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ خاموش ماحول میں شاید کوئی ٹیسٹ ہو رہا تھا۔ 2 مہینوں میں کتنا کچھ بدل سکتا تھا، مگر وہ بہت تبدیل ہو چکی تھی۔ زہرہ خاتون، اس کی ساس حجاب زہرہ کو پا کر بہت خوش تھیں۔ مولانا کوثر جمیل کی بیٹی ان کی خوش نصیبی نہیں تو کیا ہے بھلا؟ آہستہ آہستہ وہ سب بھولنے لگی، اور انہی بھول بھلائیوں میں وہ بھی بابا جان کی عزت کو ہی مقدم جاننے لگی تھی۔ انہوں نے برائی کے راستے سے اسے کھینچ نکالا تھا، کتنا اچھا کیا تھا نا۔ ہر باپ ہی یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی پر زمانے کی دھول تک نہ پہنچنے پائے، اور وہ چاہے سوچوں میں ہی صحیح، برا تو سوچ تو رہی تھی نا، کیا پتہ کچھ غلط کر بھی ڈالتی۔ وقت گزرتا رہا، مولانا صاحب اب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا،
بیٹی سے محبت بھی بڑی ہی بڑی تھی۔ دعاؤں کے مضبوط حصار اس کے گرد باندھتے رہتے۔ شوہر کی طرف سے اس نے کوئی تکلیف دہ لمحہ نہیں پایا تھا۔ ساس بھی جب تک ساتھ رہیں، پھر رخصت ہوئیں، تب بھی کوئی ملال دے کر نہ گئیں۔ اولاد بھی رب نے خوب سیرت عطا کی تھی۔ کلثوم اور فاطمہ میں اس کی جان تھی۔ کلثوم اب کالج میں تھی۔ اس کی جان تب نکلی جب کلثوم کو رات کے اندھیرے میں اس نے اپنے کمرے میں نہیں پایا۔ وقت کتنا گزر چکا تھا، ایک پرانا لمحہ ساکت سامنے تھا، وہی خوشبو۔ عبد الرحمن اور اس کا بیٹا اب حبیب الرحمن بڑے کمرے میں محو استراحت تھے۔ بڑی گہری نیند تھی، بس اسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ فاطمہ بے سدھ پڑی سو رہی تھی، کمبل سر تک کھینچا تھا۔ صرف کلثوم کا بستر خالی تھا۔ بے اختیار اس کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ کلثوم، اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی، کوئی کراہ نہیں نکلی۔ سارا وجود کراہ درد بن چکا تھا۔ کھڑکی کے پار نیچے کالی چوڑی سڑک پر مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ آنسو جمی آنکھوں نے کھڑکی کی جھری سے کلثوم کا ہیولا سا محسوس کیا۔ ابھی اسے نکلے صرف رات کی تاریکی نہیں محسوس کیا تھا، ساری کھڑکیاں روشن دان تاریک تھے، صرف اس کی بدنصیبی کا در کھلا رہ گیا تھا۔ چادر لپیٹ کر بے دھڑک قدموں سے ننگے پیر وہ کلثوم کے پیچھے بھاگی۔ یہ سکاف، یہ معصومیت جو پتہ نہیں کس غلاظت کا شکار ہونے کو تھی، اسے بچانے کا وقت تھا۔ کلثوم، اس کے لہجے میں اپنی ماں کا سا درد سمٹ آیا تھا جو دل کے ٹکڑے کرنے چلی تھی۔ اس نے اپنی سانسوں تک کو بے آواز کر لیا تھا۔ دروازہ اس طرح بند ہو چکا تھا جیسے رات کے اندھیرے میں کبھی کھلا ہی نہ ہو۔ کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑ سکی تھی، مگر اب وہ بے خبر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ گھر میں گھٹن بہت زیادہ تھی، دنیا سے بے خبری بہت بڑھ گئی تھی۔ کلثوم کو بہت ساری شکایتیں تھیں۔ شکایت تو اسے بھی تھی، وہ کیا کرنے چلی تھی؟ سارے پچھلے پرانے خوابوں کی دھجیاں اڑانے لگی تھی۔ عبد الرحمن کی بہن نفیسہ نے کلثوم کو اپنے بیٹے عثمان کے لیے کتنی بار مانگا تھا۔ اسے یاد آیا تھا پوری جزیات سے وہ جملہ، کلثوم کو میری بیٹی بنا دیں۔ اب ہاں کرنے کا وقت تھا، بوجھ اتار پھینکنے کی گھڑی تھی۔ موبائل پر نمبر ملائے، وہ نفیسہ کی منتظر تھی۔ سینٹرل ٹیبل پر کتابیں اوندھی پڑی تھیں، آنکھیں کتابوں میں الجھ کر رہ گئیں، نیلی بہتی ہوئی انک دستے۔ امی، میں پڑھنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، ورنہ میرا ماسٹرز کرنے کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ میں ٹوٹ جاؤں گی، میں آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ امی، بس ایک بار۔ کلثوم اور وہ کمرے میں موجود تھے، ایک جیسے خواب، ایک پہلے ٹوٹ گیا، دوسرا ٹوٹنے کو تھا۔ اولاد سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ پلیز امی۔ کلثوم بھی امی جیسی ہی تھیں۔ اولاد سے غلطیاں، وہ کوئی نہیں تھا امی، آپ چاہے قسم لے لیں، میں اس سے کبھی نہیں ملی۔ آج ہی اس نے بلایا تھا، پہلی بار، اور وہ آیا بھی نہیں تھا، یہیں کھڑا رہتا تھا۔ اس نے اشارہ کیا تھا مجھے، میں نیچے اتری تو کوئی نہیں تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں امی، میرا یقین کریں۔ ایک انجان آدمی کے لیے کتنی پاگل ہو تم کلثوم۔ سامنے موجود حجاب جمیل اب بڑھاپے کی دہلیز تھامنے کو تھی، اور کلثوم جوانی کی خوشبو میں الجھی نادانی کی حدود عبور کرتی اپنا مستقبل برباد کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ کلثوم کا چہرہ دیکھ دیکھ کر تھک چکی تھی۔ کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا تھا، یہ چوتھا اندھیرا تھا جو اکیلا تھا۔ رات گہری تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ تھکی ہاری کلثوم اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ جو فیصلہ کریں امی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کہیں نہیں جانا، جو آپ کہیں گی وہی کروں گی۔ بس اب آپ اٹھ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایسا کوئی قدم مت اٹھاؤ کلثوم کہ تمہیں پچھتانا پڑے، سمجھو گی، ضرور سمجھو گی ایک دن۔ اچھی کتابیں پڑھا کرو، کوئی دنیا کی خبر رکھنے کا بھی انتظام کرواتی ہوں، کوئی ٹی وی وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ چلو اب اٹھو، جاؤ کھانا کھا لو۔ کالج تمہیں میں لے جایا کروں گی اور لانا تمہارے بھائی کی ذمہ داری ہوگی۔ فیصلہ بہت مشکل ہے مگر تمہارے حق میں ہے، محنت کرو اور آگے بڑھ جاؤ، اپنی ماں کی دنیا سے، سوچ سے بھی آگے۔ خود کو محدود نہ کرو، اپنے پر پھیلاؤ کلثوم، دنیا بہت بڑی ہے۔ گھٹیا عشق محبت جو اس کا عمیق گڑھا ہے غلاظت کا۔ تھکی ہاری کلثوم ماں کو دیکھنے لگی جو کسی گہری سوچ میں گم تھی، مگر چہرے پر کوئی داستان لکھی جا رہی تھی جس نے نہ جانے کون سی دستک کا